بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان اور 25ویں شب ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ صدقہ لفظ صدقن سے بنا ہے۔ صدقن کے معنی سچائی کے ہیں، تو صدقے کا گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ سچی بندگی کا طریقہ، یا دوسرے معنی یہ ہیں کہ صدقے کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں سچی دوستی قائم ہوتی ہے، آپس کی ہمدردی قائم ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر کو صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عید الفطر کی مناسبت سے صاحب نصاب لوگوں پر واجب کیا گیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کے لیے بیہودہ اور لغو باتوں سے، اور مساکین کی روزی کے لیے۔ روزے دار روزے میں کچھ نہ کچھ حرکتیں کر ہی دیتا ہے، بہت سی لغو باتیں صادر ہو جاتی ہیں، بہت سے افعال نامناسب صادر ہو جاتے ہیں، تو ان کی پاکیزگی کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں فقراء، مساکین اور غرباء کو شریک کرنے کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صدقہ فطر میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ایسی چیز سے صدقہ ادا کرنا چاہیے جس سے فقراء اور مساکین کو زیادہ نفع پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے صدقہ فطر کے وجوب کو بیان کیا ہے، گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجوروں کے ذریعے، کشمش کے ذریعے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس کی مقدار حدیث کی بیان کے مطابق نصف سا ہے، آدھا سا، اور کلو کے حساب سے 1 کلو 574 گرام کے قریب اس کا وزن بیٹھتا ہے۔ احتیاطاً اس کو 1.25 کلو بیان کر دیا جاتا ہے۔ خواہ غریب ہو، مالدار ہو، بہت بڑا ثروت والا ہو، عام طور پر ہر شخص اسی مقدار سے صدقہ ادا کرتا ہے، جبکہ یہ صدقے کی حکمت کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے گیہوں کی تلقین کی تھی۔ اس کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر جانا ہوا، تو دیکھا کہ بازار میں گیہوں کے ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گیہوں کے ذریعے اگر صدقہ کرے تو 1 سا کے ذریعے سے کرے، ورنہ کھجوروں اور کشمش کے ذریعے سے ادا کرے۔ لہذا افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر گیہوں کے ذریعے سے بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں نصف سا کے بجائے 1 سا کا اندازہ کر کے صدقہ ادا کرنا چاہیے، جبکہ واجب مقدار تو آدھا سا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو، لیکن افضل یہ ہے کہ 3.5 کلو کا حساب لگا کر صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی چاہیے ایک متوسط حیثیت کے آدمی کے لیے۔ اور جو مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب عطا کیا ہے، تو ان کو کھجوروں سے اور کشمش سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی چاہیے،
تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے۔ اب اندازہ کیجئے کہ عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے فقیر اور غریب کو یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے، تو اگر ہم 30-35 روپے سے 40 روپے سے ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ بچوں کے کپڑے آنے ہیں، جوتیاں آنی ہیں، گھر کی اس کی ضرورتیں ہیں، بہت سے مسائل اس کے سامنے ہیں، تو اس مقدار سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ فقہاء نے صدقہ فطر کے لیے اس بات کو افضل قرار دیا ہے کہ ایک صدقہ ایک ہی فقیر کو دیا جائے، اگرچہ یہ بات بھی جائز ہے کہ ایک فطرہ چند فقیروں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پورا فطرہ، پورا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دیا جائے تاکہ اس کی زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر واجب ہر اس شخص پر ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد اور جس پر قرضہ نہ ہو، نصاب کی بقدر مال ہو، چاہے وہ روپیے کی شکل میں ہو، سونے چاندی زیورات کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، یا مال تجارت کے علاوہ دوسرا ایسا سامان اور مال اس کے پاس میں ہے جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے، شرعی ضرورت کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اگر اس کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن وغیرہ ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے، یا گھر کے اندر ایسے آلات رکھے گئے ہیں جو گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے ہیں، ان کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شخص کے لیے مکان رہائش کا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک دوسرا مکان اور ہے جو غیر آباد پڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی میں ہمیں اس چیز کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ اتنی مقدار کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرے کہ جس سے کہ فقیر کو، مسکین کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ سکے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عید کی خوشیاں حاصل ہو سکے، اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وائس آف امروہہ چینل یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہے اور اس طرح کی دینی اور اہم مسائل سے متعلق ویڈیو پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ حضرات اس چینل سے جڑیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ دین کی بات کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی نیت سے، ثواب کی غرض سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔